محرم ہے، محرم کا بھی تو حق ادا ہونا ہے، گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، سینہ کو بھی کرنی ہے، آنسوؤں کی شمشیر بھی تو استعمال کرنی ہے، آنسوؤں کا نذرانہ بھی تو پیش کرنا ہے۔ ہائے عباس، شجاع عباس، وہ شجاع عباس جس کی شجاعت کے اظہار کا موقع ہی نہیں آیا، جو بس صبر ہی کا اظہار کرتا رہا۔ کب سے عباس صبر کر رہے تھے؟ اب میں عرض کرتا ہوں، اگر عباس مدینے ہی میں آمادہ ہو جاتے کہ آقا حسین ہم مدینے سے نکلنے نہیں دیں گے، آپ مدینے ہی میں رہیں، ہم ہیں اور دیکھ لیں گے، خدا کی قسم کوئی تھا جو حسین کو مدینے سے نکال دیتا؟ مگر یہاں دستور بنی ہاشم کا کیا تھا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر اختیار کرو۔ تو وہاں نہ کوئی سیاسی پارٹی بنائی گئی، نہ کوئی جماعت بنائی گئی، نہ کوئی کسی قسم کا اہتمام۔ اگر اہتمام کرنے کے لیے عباس کھڑے ہو جاتے تنہا، تمام بنی ہاشم کے بہادروں اور جوانوں کو، تمام امت کے بہادروں اور جوانوں کو اکٹھا کرتے، تو پھر مدینے کا نقشہ کچھ اور ہوتا، مدینے کی تاریخ کچھ اور ہوتی، مگر نہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی خاطر، اپنے رب کے خاطر صبر کیا۔ مدینے سے صبر کر رہے ہیں عباس، مکے میں آئے صبر کیا، کربلا پہنچ گئے 2 محرم کو، دشمنوں نے کہا دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے، زہیر کو جلال آ گیا، مگر قبل اس کے کہ عباس کو جلال آتا، آقا حسین زینب کے پاس پہنچ گئے۔ بہن زینب، عباس کو بلا لو، زہیر کو جلال آ گیا ہے، کہیں عباس بھی اگر زہیر کے ہم خیال ہو گئے تو ہمارا منصوبہ بدل جائے گا۔ بی بی جناب زینب نے بلایا، بھیا عباس دیکھو امام وقت جن کی اطاعت واجب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین فرما رہے ہیں ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ عباس نے صبر کر لیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہاں تک کہ دشمن فوجوں میں اضافہ ہوتا رہا اور سلسلہ پانی کا منقطع کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں کو پانی بند کیا گیا، ارے 7ویں سے تو بچوں کی آل آتش کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ عباس صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ شروع ہوا اور آقا عباس کے سامنے فوج حسینی کے جوان شہید ہوتے رہے۔ عباس صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ علی اکبر شہید ہو گئے، عباس صبر کرتے رہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ حضرت عباس کو کتنا عشق تھا علی اکبر سے۔ عباس جو آقا حسین کو ہمیشہ آقا کہتے رہے، وہ آقا حسین کے اس فرزند کو جو ہو بہو شبیہ پیغمبر تھا کتنا چاہتے ہوں گے، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ مگر علی اکبر شہید ہو گئے، عباس نے صبر کیا۔ ارے قاسم شہید ہو گئے، عباس نے صبر کیا۔ اون و محمد شہید ہو گئے، عباس نے صبر کیا۔ یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ جب عباس آئے آقا کے سامنے، آقا بس اب دیکھا نہیں جاتا، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ آقا حسین نے فرمایا، عباس تم میدان جانا چاہتے ہو، میدان میں جانا چاہتے ہو جنگ کے لیے؟ ارے تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے یہ خطاب تاریخ میں موجود ہے۔ اس وقت 2 نقطہ نظر ہیں، میں دونوں کی طرف بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ فوج تو تمام ہو چکی ہے ظاہری اعتبار سے، اور اسی لیے عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا وہ فوج کہاں رہ گئی جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مگر دوسری طرف بس چند جملے عزیزو، چند جملے۔ دوسری طرف آقا حسین دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ملائکہ کی فوجیں ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کے اوصیاء ہیں، یہ سب موجود ہیں زیر پرچم عباس۔ اس لیے فرما رہے ہیں
کہ اے عباس تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو، علم بردار ہو. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا آقا اب بس دیکھا نہیں جاتا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہا اچھا جانا ہی ہے تو پھر مشکیزہ ساتھ لیتے جاؤ، بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. عباس مشکیزہ لے کے چلے اور جناب امام حسین علیہ السلام اپنے فرس پہ بیٹھے، جس طرح حضرت علی اکبر کو دیکھ رہے تھے اسی طرح عباس کو دیکھ رہے ہیں. رکاب فرس میں پیر جما کر بار بار اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں. جب عباس کا پرچم نظر آ جاتا ہے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، جب نظر نہیں آتا پھر اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، ارے ابو عبداللہ میرا آخری سلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام. حسین نے کہا یا ابا الفاضل الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، میری راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو گئی. بیویوں نے کہا واہ عباسا، واہ علیہ، واہ محمد.